رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز سامعین کرام، حاضرین گرامی، قدر قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صدقات نازل ہو. حاضرین گرامی، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ تحریم کی چھٹی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایک اہم ذمہ داری یاد دلائی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر سخت دل مضبوط قسم کے فرشتے مقرر ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ رب العالمین جو انہیں حکم دے گا اس حکم کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے. ویفعلون ما یؤمرون، جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کر کے ان کی ایک اہم ذمہ داری یاد دلائی ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے
اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کی بھی اصلاح کریں، اپنے بال بچوں کی اسلامی تربیت کریں، اور وہ تربیت ایسی ہو جو ان کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی ایسے جہنم سے بچا سکے جس جہنم کا ایندھن انسان و پتھر، اور وہاں اللہ رب العالمین نے ایسے قسم کے سخت دل، تند خو، غلیظ قسم کے فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ لوگوں کے چیخنے چلانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان کے دل اتنے سخت ہوں گے، اتنے وہ مضبوط ہوں گے کہ کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بھاگنا چاہے، وہاں سے نکلنا چاہے تو پھر وہ ان کے سامنے سے بھاگ بھی نہیں سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا أَمَرَهُمْ، اور وہ وہی لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، جو اللہ رب العالمین نے حکم دے دے گا اس کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے کہ لوگوں کی آو بکا، لوگوں کی چیخ و پکار سن کر، لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کر ان کا دل نرم ہو جائے، ان کا دل پسیج جائے اور وہ ہمدردی کر بیٹھے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہاں سے لوگ راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس آگ سے بچانے کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو انہی ہمارے گھر والوں میں حق سے ہماری اولاد کی ہے، ان کی اچھی تعلیم، ان کی اچھی تربیت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص اس ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے، اس ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے، خیانت سے کام لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اسے جواب دینا ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کے ہاں سوال کیا جائے گا کہ یہ اولاد بھی آپ کی امانت ہے، اولاد یہ ایک عظیم نعمت ہے، اور اولاد کی خواہش ہر شخص کرتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد بھی اگر ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی تھی تو اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ قرآن اگر آپ مطالعہ کریں اس کا تو بہت ساری آیتیں ملیں گی۔ تو یہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی قدر کرنا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان کی تربیت میں کسی طرح سے کوئی کوتاہی رہی، کوئی کمی رہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالامام الراع وهو مسئول عن رعیتہ، حکمران وقت، حاکم وقت، ذمہ داران وقت یہ اپنی رعایت کی ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والرجل راع فی اہلہ، اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے 2 لوگ اس کے ماں باپ ہوں، 3 لوگ اس کے ماں باپ ہوں، 4 لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں، 20 لوگ ہوں، کم لوگ ہوں یا زیادہ ہوں، ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ وہو مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص سے، یعنی ہر اس شخص سے جو ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور یہاں صرف مردوں کو نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها، اور عورت خاتون اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، وہ بھی نگراں ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے، اس کے کئی بھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اپنے شوہر کے گھر میں وہی ملکہ ہوتی ہے، وہی ذمہ دار ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے کرے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس خاتون سے بھی، اس عورت سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے کس طرح سے بال بچوں کی تربیت کی ہے، یا شوہر کے گھر کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کس طرح سے کی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اس خاتون سے بھی، اس عورت سے سوال کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ کے رسول نے پھر فرمایا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم
ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اولاد بھی یہ ہمارے ماتحت ہے, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ابھی وہ ناسمجھ ہوتی ہے, بچپن میں انہیں زیادہ شعور نہیں ہوتا ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں کس راستے پر لگاتے ہیں, کس طریقے پر چلاتے ہیں. کیونکہ بچہ تو فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے, وہ صحیح راستے پر پیدا ہوتا ہے, وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے, وہ شرک سے بالکل بیزار ہوتا ہے, اس سے بری ہوتا ہے, اس سے پاک صاف ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یعنی تمام کے تمام بچے وہ کسی کے گھر پیدا ہونے والے ہوں, چاہے وہ مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوں, عیسائیوں کے گھرانے میں پیدا ہوں, یہودیوں کے گھرانے میں پیدا ہوں, یا کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوں, کہیں بھی تمام کے تمام بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں, مسلمان ہو کر پیدا ہوتے ہیں. لیکن وہ بچے کب اچھے راستے پر جاتے ہیں, کب برے راستے پر جاتے ہیں, کب اسلامی طور طریقے پر چلتے ہیں, کب نصرانی طور طریقے پر چلنے لگتے ہیں, کب یہودی طور طریقے پر چلنے لگتے ہیں, اس کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَأَبَوَاهُ, لیکن اس کے والدین یُحَوِّدَانِهِ, تعلیم و تربیت کر کے اسے یہودی بنا دیتے ہیں, وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ, اور اس کے والدین ہی تعلیم و تربیت کر کے اسے نصرانی بنا دیتے ہیں, وَيُمَجِّسَانِهِ, اور اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچہ تو صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے, وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اسے اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر پیدا کرتا ہے. لیکن والدین کی تعلیم کی وجہ سے, والدین کی تربیت کی وجہ سے وہی بچہ کبھی سیدھے راستے کو پا لیتا ہے, اور کبھی والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے, ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے, ان کی غلطیوں کی وجہ سے, ان کی سستیوں کی وجہ سے وہ بے راہبری کا شکار ہو جاتا ہے, غلط راستے پر چل پڑتا ہے. تو اگر ہماری اولاد غلط راستے پر چل رہی ہے, ہماری اولاد دین کو نہیں سمجھ پاتی ہے, اسلام کے طور طریقوں کو نہیں سمجھتی ہے, اس کی زندگی غیروں کی طرح سے ہے, ہماری اولاد برائیوں میں ملوث ہے, تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہماری تعلیم میں کمی ہے, ہماری تربیت میں کمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ بچہ جو فطرت اسلامی پر پیدا ہوا ہے, بچے کے اندر کسی طرح کا کوئی درس نہیں تھا, کوئی عیب نہیں تھا, کوئی کمی نہیں تھی, وہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے. ہم نے غلط طریقے سے ان کی تربیت کی, تو ہمارے غلط تربیت کی وجہ سے وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اس لیے اور جب غلط طریقے سے ان کی تربیت کی جائے گی تو آپ سمجھیں کہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں ہر مرد سے, ہر عورت سے سوال کیا جائے گا کہ اولاد اللہ رب العالمین نے عطا کی تو اس نعمت کی آپ نے کیسے قدر کی, اس کی تعلیم و تربیت کیسے کی, کس طریقے پر آپ نے لگایا, اس کا جواب دینا ہوگا. اس کے جواب سے کوئی شخص بری نہیں ہو سکتا ہے. سامعین کرام, اولاد کے لیے ان کی پیدائش سے پہلے ہی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد ان کے کھانے کا نصب کر دیا جائے, ان کے کپڑے کا نصب کر دیا جائے, رہائش کا نصب کر دیا جائے, یہی اصل تربیت, اسی کو تربیت سمجھتے ہیں. لیکن یہی تربیت نہیں ہے, بلکہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ صحیح تعلیم و تربیت کرنا یہ اصل ہے, یہ اصل ذمہ داری ہے. کیونکہ اور یہ پیدائش سے پہلے ہی یہ ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. اس کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور اپنے بچے کی نافرمانی کی شکایت کرتا ہے. کہتا ہے کہ میرا بچہ بڑا نافرمان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو بلاتے ہیں اور اسے ڈانٹتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ والد ان کے حقوق ہیں, ان کی قدر کرو, جو بھی ہو سکتا ہے سمجھاتے ہیں. تو بچہ پوچھ پڑتا ہے, سوال کر لیتا ہے کہ کیا بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں, یعنی والدین کی بھی کوئی ذمہ داری ہے, والد کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ سارے حقوق ہم بچوں ہی کے ہمیں ہی ادا کرنا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں, اس پہ آپ غور کریں. کہتے ہیں کیوں نہیں. بچہ کہتا ہے کہ تو آپ بتائیے کیا حقوق ہے. حضرت عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں این تقیقوم، باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں لے کر کے آئے. تو اچھی ماں یعنی شادی ہی اچھی عورت سے کرے، نیک عورت سے کرے، صالح عورت سے کرے، دنیا دیکھ کر نہ کرے بلکہ دین دیکھ کر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کسی عورت سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، خاندانی شرافت کی وجہ سے، ولجمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور دین کی وجہ سے. فاصبر بذات الدین، تو دین کو ترجیح دو، یعنی دیندار عورت سے کرو. جب دیندار عورت سے شادی ہوگی تو خود بھی سکون حاصل ہوگا اور ہونے والی اولاد کی تعلیم و تربیت بھی اچھی طریقے سے ہوگی. تو اس بات کی طرف اشارہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ پہلی ذمہ داری تو آپ کی یہ ہے کہ کہ اچھی ماں لے آئے، وَيُحْسِنَ اسْمَهُ، اور جب پیدا ہو تو اچھا نام رکھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اچھے نام رکھے جائیں. لیکن آج دیکھتے ہیں کہ عقیقے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جب چاہا دنیا بھر کی رسمیں کر لیتا ہے، یعنی 7ویں سے پہلے 6ویں دن چھٹی منا لیتا ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ سب بدعات ہے. لیکن 7ویں دن جو عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کے لیے آدمی کو توفیق نہیں مل پاتی اور دنیا بھر کی بہانے بازی کرتا ہے، انتظام نہیں ہو پایا. یہ ہے ارے اولاد کوئی 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں ختم نہیں جاتی ہے، اس کا ایک سلسلہ ہے. تقریباً 9 مہینے پہلے آپ کو پتا ہو جاتا ہے، ہمیں پتا ہو جاتا ہے، اس کا انتظام کرنا چاہیے. تو یہ بہانے بازی سے اللہ رب العالمین کے یہاں کام نہیں چلے گا. تو پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اچھے نام رکھے جائیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا نام رکھے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور وہ وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، اور قرآن مجید کی تعلیم دے. تو اس بچے نے کہا کہ امیر المومنین میرے باپ نے تو ایک بھی حق ادا نہیں کیا ہے، 3 حقوق آپ نے بتائے، ایک بھی حق نہیں ادا کیا. میری ماں تو ایک مجوسی لونی ہے، سیاہ فام ایک مجوسی لونی ہے، اور انہوں نے میرا نام ڈھونڈ رکھ دیا ہے گوریلا کیڑا. جو ایک کیڑا ہوتا ہے جو گوبر کو یعنی بیگنی کو گولی بنا کر کے اور ڈھڑکاتا رہتا ہے، ایسے گندے کیڑا کا نام رکھ دیا ہے اور مجھے قرآن مجید کا ایک حرف نہیں سنایا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا مسافر کو، کہا تم بچے کی نافرمانی کی شکایت کرنے آئے ہو، حالانکہ تم اس سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کر چکے ہو، اس کی نافرمانی کر چکے ہو، اس کے ساتھ ظلم کر چکے ہو. جب آپ نے صحیح تعلیم و تربیت ہی نہیں کی ہے تو پھر اس سے کیسے امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ اچھائی و بھلائی کر سکتا ہے. تو یہ سلسلہ تربیت کا بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اور یہی نہیں، اور بہت سارے حقوق بچوں کے ہیں. ایک آدھ حقوق میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور انشاءاللہ اب کیا چیزیں آئندہ خطبے میں ذکر کی جائیں گی. ایک چیز یہ ہے کہ بچے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ چھوٹا بچہ سمجھ کر کے اسے ڈال نہ دیں، اس پر بچے کی تنبیہ کی جائے، لیکن مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اسے بتایا جائے، اس غلطی کا انجام بتایا جائے، اس غلطی کا نقصان بتایا جائے اور اسے سمجھایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ اس سلسلے میں دیکھیں. اور آپ بچہ سمجھ کر کے غلطی پر ٹوکتے نہیں ہیں، اسے ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے، طریقہ دیکھیے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اخذ الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما تمرۃ من تمر الصدقہ وجعلها فی فیہ. صدقے کی کچھ کھجوریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی. آپ غور کریں، صدقے کی کچھ کھجوریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہیں. تو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، نہ سمجھ ہیں، وہ آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جیسے ہمارے اور آپ کے بچے ہیں، کوئی چیز اگر کھانے پینے کی رکھی ہو تو والدین سے یا نانا نانی سے، دادا دادی سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ لے لیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، جتنا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. آپ منع بھی کرتے ہیں، وہ پورا حق سمجھتے ہیں اور ان کا حق ہوتا بھی ہے. تو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کھجور اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈال لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وہ صدقے کا کھجور ہے، وہ آل رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے، ان کا جو مقام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اس مقام کی وجہ سے ان کے لیے صدقہ و خیرات جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ کو گر بھی یہاں پھینکو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذریعے
حالیہ کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو ان کا گناہ ہی نہیں لکھا جاتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بلکہ منہ کے اندر کھجور لے جانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے اسے تھوک دیجیے، اسے تھوک دیجیے، 2 مرتبہ کہا اور کہا اسے نکال کر پھینکیے، پھر وہ نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما عالم تھا، بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو ان لانا الصدقہ، اور بعض روایت میں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے یا آل رسول کے لیے اہل بیت کے لیے صدقہ و خیرات جائز نہیں، آپ کو علم نہیں ہے یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ سمجھ کر کے نظر انداز نہیں کیا، لیکن بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ کیوں یہ آپ کو کھانے نہیں دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی پر تنبیہ فرمائی۔ اور آپ دیکھیں ایک مثال، عمر بن ابی سلمہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے تھے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، تو یہ کہتے ہیں کنت غلام فی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تبیش فی الصحا، اللہ کے رسول کی بولتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تھے، آپ کی پرورش میں تھے، اور ایک مرتبہ کچھ کھانا رکھا ہوا تھا کھانے کی چیز، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ سامنے کی بجائے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ بچے کبھی اپنی طرف سے لیتے ہیں، کبھی دوسرے کی طرف سے اٹھا لیتے ہیں، کبھی تیسرے کی طرف سے اٹھا لیتے ہیں، تو میرے چاروں طرف اپنے حساب سے جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی تھی اس حساب سے میں نکال کے کھانے لگا۔ یہ کہتے ہیں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بچہ ابھی تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، اے لڑکے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ بہت سارے بچے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور ان کو کوئی روکتا نہیں، یہاں تک کہ بہت سارے بچے آتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، پہلے شروع میں انہیں منع کر دیا جائے تو پھر بائیں ہاتھ سے لکھنے کی عادت نہیں پڑے گی، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ والدین نے کبھی روکا ہی نہیں ہے، ورنہ جس طرح سے بائیں ہاتھ سے سیکھا ہے لکھنا، ایسے دائیں ہاتھ سے بھی وہ سیکھ سکتا تھا، لیکن کبھی اس میں روکا نہیں جاتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی امیر دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، جو آپ کے سامنے چاروں طرف سے نہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وَمَا زِلْتُ تِلْكَ نِعْمَتِ بَعْدُ، کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تربیت کی، یہ مجھے حکم دیا، تو اس کے بعد سے میں برابر ایسے ہی کھاتا رہا کہ بسم اللہ کرتا، دائیں ہاتھ سے کھاتا، اور اپنے سامنے سے جو بھی چیز میسر ہوتی وہ اپنے سامنے سے کھاتا۔ یہ دونوں حدیثیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ سمجھ کر کسی غلطی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں اس پر ٹوکا جائے۔ ہم اور آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دیکھنے میں کہ کوئی ایسی چیز کھانے کے لیے گھر میں آ گئی جو غیر اللہ کے نام کی ہے، جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ہم بچوں کو دے دیتے ہیں، چلیے بچے کو دے دیا کھا لیا۔ یہ جب ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو بچے کے لیے جائز نہیں ہے۔ بچہ ان کی وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن دینے والا تو سمجھتا ہے، وہ تو غلط چیز دے رہا ہے، یا بچے اسے کھا لیتے ہیں، اسے منع کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بچہ سمجھ کر کے انہیں غلط چیز پیش کر دینی چاہیے۔ تو بچہ سمجھ کر کے کسی غلطی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، بلکہ پیار محبت سے انہیں سمجھایا جائے گا۔ اور ایک چیز اور، کبھی کبھی بچہ سمجھ کر کے ان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ حقوق نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ بچہ سمجھ کر کے ان کا اگر کوئی حق ہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب آتا ہے، پینے والی کوئی چیز آتی، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل بشراب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کا کوئی مشروب آتا ہے، کوئی پینے والی چیز آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیتے ہیں، لیکن وعن یمینہ غلام، دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے، وعن شمالہ اشیاخ، اور بائیں طرف کچھ بزرگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم معاملہ یہاں پھنس جاتا ہے، پہلے بڑوں کو ہونا چاہیے تو وہ بائیں طرف ہے، اور حق پہلے دینے دانے والے کا ہے، تو دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ اس بچے سے کہتے ہیں، آپ غور کریں، ہم آپ نظر انداز کر دیتے بچوں کو، اگر ان کا حق ہے
بھی یہاں ہو گئے، اس بچے سے آپ اصل پوچھتے ہیں کہ بیٹے اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ مشروب ان بزرگوں کو دے دو، یہ جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں انہیں میں دے دوں. تو بچے کو کیا جواب دینا چاہیے؟ ایسی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ رہے ہیں، ہر کوئی دے دے گا، لیکن بچہ بھی بہت ہوشیار، اس نے جو بات کہی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا وہ بھی بہت ہی اہم جواب ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لڑکے نے کہا لا، آپ اجازت مانگتے ہیں، اور وہ بچہ کہتا لا نہیں واللہ اللہ کی قسم، اور اس کا قسم بھی بچہ کھاتا ہے لا واللہ لا اوتیو بنصیبتی من کا عدل، کہ اے اللہ اس میں جو لفظ ہے وہ من کا اصل ہے. وہ کہتا ہے بچہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصہ جو آپ سے مجھے ملا ہے، یعنی آپ کی طرف سے جو مجھے حصہ ملنے والا ہے، پھر اس حصے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا ہوں. کسی کوئی اور دے رہا ہوگا، کہیں اور سے ملنا ہوتا تو کوئی اور بات تھی، ٹھیک ہے میں دے دیتا، لیکن چونکہ یہ آپ کی طرف سے ہے اور آپ کی طرف سے یہ شخص مجھے ملنے والا ہے، آپ کے دست مبارک سے مجھے یہ مشروب ملنے والا ہے، تو اللہ کی قسم میں کسی کو نہیں دے سکتا، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. فَتَلَّهُ بِيَدِهِ، تو حدیث کے الفاظ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس بچے کے ہاتھ میں پیالہ تھما دیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بچے کا حق ہے کسی معاملے میں تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اجازت لینا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں مل پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو ہی پیالہ دیا، وہ مشروب پہلے بچے ہی کو دیا. تو بچے کی تعلق اس سے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے، اس طرح کی تربیت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انصاف کرنے والے ہیں، غلط طریقہ نہیں اپنانے والے ہیں، تو اس سے اچھا پیغام جائے گا، اس کے دل پہ اچھا اثر پڑے گا. اسی طرح سے ایک روایت آپ کے سامنے میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کبھی کبھی والدین اولاد کے ساتھ زیادتی بھی کر بیٹھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے 2 3 4 5 اگر اولاد دے رکھی ہے تو سب کے ساتھ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دیا، کسی کو مکان دے دیا والدے نے، 5 منٹ بیٹھے ہیں، کسی کو کچھ اور دے دیا، 4 کو کچھ نہیں دیا ہے، بعد میں جو بچے گا اس میں لے کے. یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ بھی ایک زیادتی ہے، ان کا حق مانا جاتا ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم نے مجھے ایک مکان یا کچھ زمین یا جو بھی ہے کچھ دینے کا ارادہ کیا. مکان یا زمین اس طرح کے الفاظ ہے کہ کچھ دینا آپ سے وسلم نے چاہا، میرے نام سے کرنا چاہا، تو میری والدہ نے کہا کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتی جب تک کہ اس پر اللہ کے رسول کو آپ گواہ نہ بنائیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ ہو جائیں، آپ دے دیجیے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ نہیں بنتے ہیں تو میں اس سے راضی نہیں ہوں. کیونکہ عورتیں بھی بہت سارے معاملے میں دخل دیتی ہیں. تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں میری والدہ نے بھی یہ شرط لگائی کہ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا تمام بچوں کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہے کہ کسی ایک کو دے رہے انہیں کو دینا چاہتے ہیں؟ تو ان کے والد نے کہا نہیں، صرف انہیں کو دینا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اور وَعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، اپنے اولاد پہ یعنی اپنے بچوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو، عدل کا معاملہ کرو. یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے دوسروں کے ساتھ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انی لا اشهد علی جور، کہ میں ظلم پر، میں زیادتی پر گواہی نہیں دے سکتا ہوں، میں گواہ نہیں بن سکتا ہوں. گویا کہ اس طرح سے اولاد کے درمیان کرنا یہ ایک ظلم ہے، ایک زیادتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے حقوق ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں جو قرآن کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ لوگوں نے اپنی اولاد کو کی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں بقیہ چیزیں اس کے متعلق ذکر کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جو باتیں ہمارے سامنے کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی طور طریقے کے مطابق اپنے بال بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اسلامی طور طریقے کے
گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی